اپنے والدین کو ہاتھ سے پکڑ لیتی ہے اور ان کو پہنچاتی ہے کسی اولڈ ایج ہاؤس میں، اور ان سے کہتی ہے کہ پاپا آپ یہاں پہ کچھ دن رہیں یا ماما آپ کچھ دن یہاں پہ رہیں، انشاءاللہ میں کچھ دن میں آپ کو لینے آتا ہوں۔ اور یقین مانے سالوں بیت جاتے ہیں اور وہ بچے والدین کو مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، اور والدین یہی غم لے کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سائن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ لِلَّهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ دیکھو آپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، نہ کہ کسی اور کی، اور اپنے والدین کا احسان مند رہو۔ اور اس آیت میں آگے کیا کہا گیا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر ان دونوں میں سے، ان والدین میں سے، ماں یا باپ میں سے کوئی بھی ایک اگر بوڑھا ہو جائے اور مطلب ایک بڑی عمر کو آپ پہنچے تو آپ نے ان سے اف بھی نہیں کہنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان آغا عبدالرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل مارس پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے والدین۔ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان اپنے گروہ میں سے ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے کہ وہ اس بچے کو، اس شخص کو گمراہ کرتا رہے گا اور اللہ کی راہ سے دور کرتا رہے گا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھی مختص کر دیتے ہیں اس بچے کے لیے، اس شخص کے لیے، کہ وہ اس بچے کو نیکی کی طرف راغب کرے گا اور اللہ کی راہ کی طرف اس کو لے کے آئے گا۔ تو دیکھیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، اسے سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے اور وہ بالکل ڈپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے والدین پہ۔ دیکھیں، والدین بچپن سے اس بچے کو پالتے ہیں، اپنی آسائشیں، اپنا سکون، اپنا آرام سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی خواہشات تک قربان کر دیتے ہیں، صرف کس کے لیے؟ صرف اپنی اس اولاد کے لیے۔ اور دیکھیں، والدین ہی ہمارے لیے سہارا ہوتے ہیں اس دنیا میں، اور والدین سے بہترین سہارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور والدین ہی ہمیں سہارا دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا بات کرنا سب کچھ ہمیں والدین سکھاتے ہیں۔ اس دنیا میں چلنے کے طور طریقے ہمیں والدین سکھاتے ہیں، اس دنیا سے ہمیں انٹروڈیوس ہمارے والدین کرواتے ہیں۔ اور دیکھیں، اسی وجہ سے اس دنیا میں جو سب سے زیادہ حق ہے ایک انسان کے اوپر وہ اس کے والدین کا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے والدین کا حق ادا کرے، والدین سے بڑی شائستگی سے پیش آئے، ان کی ہر بات مانے۔ دیکھیں، آج میرا اس ٹاپک بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج ہم جب دیکھیں نا کہ ہماری جو میجورٹی ہے وہ آلموسٹ تقریباً میجورٹی آپ کہہ لیں کہ میجورٹی ہے وہ والدین سے بہت دور ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ والدین کس کرب سے گزر رہے ہیں، کس مشکل سے گزر رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ جو ہم اوور یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا۔ ہم فون میں اتنا گھسے ہوئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہمیں اس کے علاوہ، فون کے علاوہ، سوشل میڈیا کے علاوہ یا اور ایکٹیویٹیز کے علاوہ والدین نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ دیکھیں، ہر چیز انسان کو کرنی چاہیے، آپ سوشل میڈیا بھی یوز کریں، آپ دیکھیں دنیا گلوبل ولیج ہے، آپ کو سوشل لائف کی آپ کی بہت ضروری ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ والدین کو آپ بالکل سائڈ پہ رکھ لیں اور والدین سے گفتگو ہی نہ کریں۔ یقیناً دیکھیں، اس طرح سے ہمارے پاس بہت سارے واقعات ہیں کہ میں آپ کو انشاءاللہ آگے واقعات سناؤں گا۔ دیکھیں، یہ جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور اسمارٹ فون نے ہماری زندگی میں اہم مقام حاصل کر لیا ہے، اور اسمارٹ فون کے بغیر ہماری زندگی بڑی ادھوری ہو گئی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے احساسات سے دور جائیں۔ ہمیں دیکھیں ٹائم دینا چاہیے پیرنٹس کو۔ دیکھیں، میں نے بہت سارے کیس ایسے دیکھے ہیں کہ ان کے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے والدین کتنے پریشان ہیں، یا ان کی پریشانی کو ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، والدین نے ہمیں پالا پوسا، ہمیں بڑا کیا، ہماری بڑی خدمت کی، لیکن ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان والدین کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کی مشکلات کو سنیں۔ دیکھیں، والدین کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، صرف چاہیے ہوتے نا ہمیں والدین سے، وہ ہے صرف وقت، اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے پیرنٹس دیکھے ہیں جو کتنے پریشان ہوتے ہیں، ان کے پاس، اچھا آپ ان سے کوئی پریشانی کی وجہ پوچھیں تو کہتے ہیں یار ہمارے بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس بیٹھیں، کہ ہماری کوئی بات سنیں۔
وہ بیچارے وہ یہ بات سن سن کے نا، وہ یہ بیچارے سہ سہ کے نا وہ اتنے ڈپریس پہ ہوتے ہیں نا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. پھر وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ابو کو کیا ہو گیا یا امی کو کیا ہو گیا. بھائی سب سے بڑا علاج کیا ہے کہ اگر ان کے بچے اپنے والدین کو پراپر ٹائم دیں تو ان کے بہت ساری بیماری اس کے علاج نہیں پاسبل ہے. دیکھیں اسلام میں نا، دیکھیں ہم حدیث پڑھتے آ رہے ہیں تو حدیث میں یہ ہے کہ حدیث میں والد کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے، اور دوسرے حدیث میں یہ ہے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین جو ہیں وہ ہمارے لیے فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں والدین کی رسپیکٹ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا جو غیر مسلم معاشرے ہیں، جو کہ فارن کنٹریز ہیں، ہم نے سنا ہوگا وہاں پہ ہمیں ملتا تھا. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی والدین تھوڑے سے بڑے ایج کو پہنچتے ہیں تو وہ اولاد کیا کرتی ہے، اپنے والدین کو ہاتھ سے پکڑ لیتی ہے اور ان کو پہنچاتی ہے کسی اولڈ ایج ہاؤس میں، اور ان سے کہتی ہے کہ بابا آپ یہاں پہ کچھ دن رہیں، یا ماما آپ کچھ دن یہاں پہ رہیں، انشاءاللہ میں کچھ دن میں آپ کو لینے آتا ہوں. اور یقین ماننے سالوں بیت جاتے ہیں اور وہ بچے والدین کو مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، اور والدین یہی غم لے کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو اتنی تکلیف ان والدین کے لیے جنہوں نے ہمیں بڑا کیا، ہمارے لیے سب کچھ کیا، اپنی خواہشات، اپنا آرام، اپنا سکون سب کچھ قربان کیا. کن کے لیے؟ اس اولاد کے لیے. اور بعد میں اولاد آئے اور انہی والدین کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ کے. اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسا ہیں کہ والدین کو لے آتے ہیں کسی دور ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی آپ کا ہمارا بھی واسطہ ہی نہیں ہے. ریلوے اسٹیشن پہ چھوڑ کے آنا، بازاروں میں چھوڑ کے آ جانا، دوسرے شہروں میں چھوڑ کے آ جانا، یہ تو ہمیں اسلام نہیں بتاتا. دیکھیں اسلام نے ایک بہت ہی ایک مکمل دین ہے، اس میں نے سب کچھ پرووائڈ کیا گیا ہے. دیکھیں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ لِلَّهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ دیکھو آپ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، نہ کہ کسی اور کی، اور اپنے والدین کا احسان مند رہو. اپنی سائد میں آگے کیا کہا گیا ہے کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ اگر ان دونوں میں سے، ان والدین میں سے، ماں یا باپ میں سے کوئی بھی ایک اگر بوڑھا ہو جائے اور مطلب ایک بڑی عمر کو آپ پہنچے تو آپ نے ان سے اف بھی نہیں کہنی ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ آپ ان سے کیا کریں، بڑے نرمی سے، بڑے احتیاط سے گفتگو کریں. اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہم انہی والدین کو دیکھیں اسلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہم نے والدین کی خدمت کرنی ہے، ہمیں ان کو اف تک نہیں کہنا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم انہی والدین کو لا کے کسی اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. میرے ایک دوست تھے، آفیسر تھے، میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا. تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹا تھا. تو بیٹیاں ان کی بڑی تھی لیکن بیٹا جو تھا وہ چھوٹا تھا، وہ آلموسٹ 14-15 سال کا تھا. تو مطلب اچھے ویل آف تھے، ان کے یہاں پہ گھر بھی تھا اور اچھی جاب تھی، ان کی وائف بھی جاب کرتی تھی، ان کے جو میرے دوست وہ بھی جاب کرتے تھے. تو ہمارا اکثر جانا ہوتا تھا، تو ان کی فیملی ٹرمس تھی ہمارے ساتھ، تو اکثر جانا ہوتا تھا. تو وہ جو میرے دوست ہیں مجھے کہتے تھے کہ یار آپ میرے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے نا اچھی گفتگو کریں. تو میں ان کو کافی سمجھاتا رہتا تھا کہ بیٹا مطلب ان سے نا بڑی موٹیویٹنگ باتیں کرتا تھا. لیکن کچھ ٹائم بعد ایسا ہوا کہ نا ان کی وائف کو نا کینسر ہو گیا. جب کینسر ہوا آلموسٹ کوئی 3-4 سال وہ اس میں لگے رہے، یہاں پہ علاج کروایا، پھر یہاں سے اسلام آباد گئے، وہاں پہ علاج کرواتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے نا اپنی جو گاڑیاں تھیں نا وہ بھی انہوں نے بیچ دی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بڑے مشکل میں تھے، ان کے کینسر کا علاج بڑا مشکل ہے، آج کل بہت مہنگا پڑتا ہے. تو انہوں نے نا اپنا گھر بیچ دیا. تو اپنا گھر بیچا اور وہ شفٹ ہو گئے کسی فلیٹ میں. تو ان کا نا بہت ہی ایکسپینس ہے ان چیزوں پہ، اس علاج پہ. تو ان کی جو وائف تھیں وہ جاب کرتی تھیں، پھر ان کے بھی پیسے تھے، تو مطلب بہت ہی مشکل میں تھے بیچارے. تو بہت ٹائم انہوں نے علاج کروایا، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کوئی آلموسٹ 3.5-4 سال کے بعد ان کی وائف کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا تو وہ اسلام آباد سے آ رہے تھے، انہوں نے مجھے کال کی رستے میں تھے کہ آغا صاحب میں رستے میں ہوں، آپ کہاں پہ ہیں؟ میں نے کہا میں تو گھر ہوں. تو کہتے میں بس ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں آ رہا ہوں، اگر آپ انتظامات وغیرہ کر لوں.
تو خیر میں وہاں پہنچا، وہ یہاں پہ ان کی میت یہاں پہنچی، ان کی تدفین ہوئی، نماز جنازہ ہوا. تو ہمارے یہاں دیکھیں رسومات ہوتی ہیں، تو میت کا ایک تیسرا ہوتا ہے جسے ہم سویم کہتے ہیں. تو سویم کو نا میں جب صبح سویرے پہنچا ان کے پاس نا، تو وہ ان کے جو میرے دوست تھے نا وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بجلی کمبے کے بالکل کونے پہ نا بالکل بیٹھے ہوئے تھے اور نا رو رہے تھے. اس کے سے آنسو آ رہے تھے. میں نے اتنا پریشان، میں نے کہا شاید کوئی یقیناً یاد آ رہی ہوگی. دیکھیں جیون ساتھی ہوتے، فرینڈ ہوتا ہے انسان کا. تو میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے ان سے خیریت دریافت کی. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ 3-4 سال میں نے اپنی وائف کا علاج کرایا. میں نے اپنا گھر بھی اسی لیے بیچا، میں نے اپنا گھر بیچا تاکہ میری وائف کو ایک نئی زندگی مل سکے. لیکن یہ فیصلے اللہ کے ہیں اور اللہ نے میری وائف کو مجھ سے چھین لیا. لیکن میرا جو بیٹا ہے آلموسٹ اس ٹائم کوئی 16 سے 18 سال کا ہوگا، میرے بیٹے نے رات مجھ سے اس بات پہ لڑائی کی ہے اور مجھے مارا ہے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں، بیٹے نے مجھے مارا ہے اور یہ کہا ہے کہ مجھے جائیداد کا حصہ چاہیے. والدہ کو مرے ہوئے 3 دن پورے نہیں ہوئے لیکن بیٹے کو جائیداد کا حصہ چاہیے. تو کہنے لگے، میں نے جواب میں یہ کہا کہ بیٹا میں نے جو جتنی میری جمع پونجی تھی وہ میں نے لگا دی آپ کی امی پہ، اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو اس نے مجھے کہا، جواب میں کیا کہا، دیکھیں جواب سنے، بڑا نا وہ ایک الارمنگ ان کا جواب ہے. تو میں نے کہا کہ اس جواب میں مجھے کہا، تو اما تو مر گئی نا. معاذ اللہ، اللہ اس بات میں بھی انسان کو معاف کرے. مطلب ایک وہ بندہ جس کو دیکھا کہ وہ شخص ایک وہ بات تھا جس نے اس بچی کو ریز کیا، سب کچھ آسائشیں دیں، خود جاب کی، بچوں کے لیے کمایا، ان کے لیے آسائشیں دیں، گھر پہ AC لگوایا، بچے کے اسکولوں میں پڑھایا لکھایا. لیکن وہ بچہ آج کیا کہتا ہے، والدہ کا تیسرا نہیں ہے تو یہ مکمل نہیں ہوا، لیکن وہ یہ کہہ رہے تو کیا ہوا، والدہ تو مر گئی، مجھے پیسے چاہیے. کیا یہ ہماری تربیت ہے؟ کیا یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے؟ کیا یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے؟ جب والدین جائیں گے نا اس دنیا سے، اور جن کے والدین نہیں ہیں وہ یہ چیز فیل کرتے ہیں، تو جب یہ والدین جائیں گے نا، یقین مانے نا. مجھے ایک واقعہ یاد ہے، ایک غیر مسلم تھے، کرسچن تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. تو وہ جب ٹی وی پہ آئے تھے تو میں ان کو ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، تو وہ نا ایک زاروں قطار ہو رہے تھے. تو وہ جتنے مجمع میں سارے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے نا، تو وہ کہتے تھے کہ آپ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے خوش قسمت ہیں کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. آپ کے والدین مسلمان تھے، آپ مسلمان پیدا ہوئے، آپ اپنے والدین کے لیے جب وہ فوت ہوتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں، تو آپ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. لیکن مجھے دیکھیں میں کتنا بدقسمت ہوں، میرے والدین کرسچن فوت ہوئے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. اب میں ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتا. والدین کا بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن ہمارے یہاں گالم گلوچ، والدین کو گھر سے نکال دینا، یہ چیزیں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں. اور دیکھیے میں تو حیران ہوتا ہوں ان اولاد پہ کہ جب یہ والدین جائیں گے تو آپ کو کتنا افسوس ہوگا. آپ کو ان کا خالی بیڈ دیکھ کے، ان کی چھڑی دیکھ کے، ان کی تسبیح دیکھ کے، ان کی کرسی دیکھ کے آپ کا افسوس نہیں ہوگا. تو کوشش کریں وہ وقت آن پڑنے سے پہلے اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کو ٹائم دیں. اگر کسی سے والدین ناراض ہیں تو جائیں ان سے معافی مانگیں. یقین مانیں اگر آپ نے والدین کو راضی نہیں کیا تو یقین مانیں اللہ نے آپ کے لیے وہاں پہ جہنم کا عذاب تیار رکھا ہے. تو جائیں اپنے والدین کو منائیں اور ان سے معافی مانگیں، یہ لپٹ کے روئیں، ان سے معافی طلب کریں، نہیں تو یقین مانیں اللہ نے وہاں پہ آپ کے لیے جہنم کا عذاب تیار رکھا ہے. اگر دنیا میں آپ سے والدین ناخوش ہوئے نا تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. یقیناً اللہ بہت غفور رحیم ہے، معاف کرنے والی ذات ہے، لیکن جب تک والدین آپ کو معاف نہیں کریں گے اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، اور اگر میری ماں زندہ ہوتی اور وہ مجھے آواز دیتی کہ یا محمد، تو میں لبیک کہتا اور میں اپنی نماز توڑ دیتا. تو والدین کا تو اتنا بڑا رتبہ ہے
وہ کہتے ہیں میں دوبارہ نماز پڑھ لیتا، لیکن والدین کو میں جواب ضرور دیتا، والدوں کو میں جواب ضرور دیتا۔ تو آئیں، اگر آپ سے والدین ناخوش ہیں، آپ نے ان سے برا سلوک کیا ہے، تو جائیں ان سے معافی مانگیں، یقین مانیں اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا۔ جائیں ان سے حسن سلوک کریں، ان کو ٹائم دیں، اور اگر آپ کے والدین ابھی زندہ ہیں، حیات ہیں، جائیں ان کو ٹائم دیا کریں، سوشل میڈیا سے تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، ایک دن کا 1 گھنٹہ نکال لیا کریں، جائیں اپنے والدین کے پاس بیٹھیں، ان سے گفتگو کریں، ان کے میجورٹی کے مسئلے یہاں پہ حل ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو باہر لے کے جائیں، آپ فرینڈ کے ساتھ جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کرتے ہیں، اپنے والدین کو بھی لے کے جائیں، انہیں بھی لے کے جائیں، انہیں بھی کہیں چائے پلائیں، انہیں بھی کہیں کافی پلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان ساتھ دوستوں کی طرح گفتگو کریں، اچھی گفتگو کریں، یقین مانیں بہت سارے پیرنٹس کی مشکلات یہیں پہ حل ہو جائیں گی۔ اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے والدین کا بھی خیال رکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔